السلام علیکم۔ آج میں آپ کو سناؤں گی حضرت یوسف علیہ السلام کا عروج۔ حضرت یوسف علیہ السلام ابھی جیل میں ہی تھے کہ مصر کے بادشاہ نے خواب دیکھا کہ 7 موٹی گائے ہیں جن کو 7 دبلی گائے کھا رہی ہیں، اور 7 خوشے سرسبز ہیں اور 7 خشک خوشے ہیں۔ بادشاہ نے اپنے وزیروں سے اس خواب کی تعبیر پوچھی۔ انہوں نے کہا کہ یہ پریشان کر دینے والا خواب ہے، ہم ایسے خوابوں کی تعبیر نہیں جانتے۔ اس پر بادشاہ کے آزاد ہو جانے والے خادم کو حضرت یوسف علیہ السلام یاد آ گئے۔ اس نے بادشاہ سے کہا کہ میں ایسے شخص کو جانتا ہوں جو اس خواب کی تعبیر بتا سکتا ہے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جیل پہنچا اور انہیں بادشاہ کا خواب سنایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بتایا کہ تم لوگ 7 سال خوب کھیتی باڑی کرو گے، خوب غلہ ہوگا اور خوشحالی رہے گی۔ اگلے 7 سال قحط کے ہوں گے۔ ساتھ ہی حضرت یوسف علیہ السلام نے تدبیر بھی بتائی کہ جو غلہ کاٹو تھوڑا استعمال کرو، باقی خوشوں میں رہنے دو تاکہ اناج دیر تک محفوظ رہے۔ پھر فرمایا کہ خوشحالی کے 7 سالوں کے بعد قحط کے 7 سال آئیں گے جس میں یہ بچا ہوا اناج کام آئے گا۔ ان 7 سالوں کے بعد دوبارہ بارشیں ہوں گی اور قحط ختم ہو جائے گا۔ خادم نے جب خواب کی تعبیر اور قحط سے نمٹنے کی تدبیر بتائی تو وہ بہت خوش ہو گیا۔ بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو فوراً اپنے پاس بلوایا۔ جب بادشاہ کا پیغام لے کر قاصد حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل سے باہر نکلنے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے فرمایا کہ پہلے بادشاہ سے کہو کہ معلوم کرے کہ ان عورتوں کا کیا معاملہ ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ زخمی کر لیے تھے۔ بادشاہ نے ان عورتوں کو بلایا، پوچھا تو زلیخا نے اپنی غلطی تسلیم کر لی۔ اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کی پاکیزگی کا اعتراف کیا۔ تب حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ کے پاس تشریف لائے۔ بادشاہ نے آپ کو بہت پسند کیا اور وزیر خاص بنانا چاہا۔ اس پر حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا مجھے زمین کے خزانوں کا ذمہ دار بنا دو کیونکہ میں علم بھی رکھتا ہوں اور امانت دار بھی ہوں۔ بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنا خاص وزیر بنا لیا اور رفتہ رفتہ حضرت یوسف علیہ السلام مصر کی ایک صاحب اختیار شخصیت بن گئے۔ کچھ ہی عرصے میں خوشحالی کے 7 سال گزر گئے اور قحط والے سال شروع ہو گئے۔ یہ قحط بڑے علاقے تک پھیل گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی عمدہ تدبیر مصر میں بڑی مقدار میں غلہ موجود تھا۔ جلد ہی مصر اور دور دراز کے علاقوں تک حضرت یوسف علیہ السلام کی رحمدلی اور سستی قیمت میں غلہ دینے کی شہرت ہو گئی۔ جب یہ شہرت حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں تک پہنچی کہ عزیز مصر سستی قیمت میں غلہ دے رہے ہیں تو آپ کے بھائی بھی غلہ خریدنے کے لیے مصر آئے۔ جب بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں پہچان لیا لیکن بھائی انہیں نہ پہچان سکے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائیوں پر اپنی حقیقت ظاہر نہ ہونے دی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائیوں سے ان کے گھر والوں کی خیریت معلوم کی، ان کی اچھی مہمان نوازی کی اور ان کے سامان کے ساتھ ہی ان کی رقم بھی رکھوا دی۔ جب بھائی رخصت ہونے لگے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اگلی دفعہ اپنے بھائی بنیامین کو بھی ساتھ لے کر آنا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ اگر اگلی دفعہ آپ اپنے بھائی بنیامین کو ساتھ نہ لے کر آئے تو میں تمہیں غلہ نہیں دوں گا۔ بھائی جب واپس گھر پہنچے تو حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہنے لگے کہ اگر ہم بنیامین کو ساتھ نہ لے کر گئے تو بادشاہ ہمیں غلہ نہیں دے گا۔ جب انہوں نے اپنا غلہ کھولا تو اپنی رقم اس میں موجود پائی۔ وہ پکار اٹھے دیکھیں ابا جان ہماری رقم ہمیں واپس کر دی گئی ہے۔ اب تو ہم ضرور اپنے بھائی کو ساتھ لے کر جائیں گے اور اپنے گھر والوں کے لیے غلہ لے کر آئیں گے اور ہم سب مل کر بنیامین کی حفاظت کریں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تم پر اس طرح بھروسہ کروں جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں بھروسہ کیا تھا۔ اصل بھروسے کے لائق تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں۔ تم سب مجھ سے وعدہ کرو کہ تم بنیامین کو واپس ضرور میرے پاس لے کر آؤ گے، سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کچھ اور معاملہ فرما دے۔ بھائیوں نے اپنے والد سے وعدہ کیا۔ ہم مصر جانے کی تیاری کرنے لگے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اندیشہ ہوا کہ 11 جوان بھائیوں کو دیکھ کر کوئی حسد نہ کرے یا کوئی انہیں نقصان نہ پہنچا دے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے علم حاصل تھا اس کی بنا پر
آپ علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے فرمایا کہ تم سب مصر میں ایک ہی دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ مختلف دروازوں سے داخل ہونا۔ بیٹوں نے اپنے والد کے حکم کی تعمیل کی، مختلف دروازوں سے مصر میں داخل ہوئے۔ جب بنیامین کو لے کر حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس گئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو ساتھ بٹھایا اور رازداری سے بتایا کہ میں تمہارا بھائی یوسف ہوں، اب تم میرے پاس ہی رہو گے، تم بھائیوں کی بدسلوکی پر افسوس نہ کرو۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائی بنیامین کو مصر روکنا چاہتے تھے، لیکن بادشاہ کے قانون کے مطابق وہ ایسا نہیں کر سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک تدبیر سجھائی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کے تھیلے میں اپنا قیمتی پیالہ رکھوا دیا جس سے غلہ ناپ کر دیا جا رہا تھا۔ پھر بادشاہ نے محافظوں میں سے ایک نے آ کر بھائیوں سے کہا کہ تم چور ہو، بادشاہ کا پیالہ چرایا ہے۔ بھائیوں نے کہا کہ ہم یہاں چوری کرنے نہیں آئے اور نہ ہی کوئی فساد مچانے آئے ہیں۔ محافظوں نے کہا کہ اگر تم جھوٹے نکلے تو تمہاری کیا سزا ہوگی؟ بھائیوں نے کہا کہ ہمارے ہاں چور کی سزا یہ ہے کہ ہم چور کو غلام بنا لیتے ہیں۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے تلاشی لینا شروع کر دی۔ پہلے اپنے بڑے بھائیوں کے سامان کی تلاشی لی، آخر میں بنیامین کے سامان کی تلاشی لی اور اس کے تھیلے سے پیالہ نکل آیا۔ جب بھائیوں نے یہ منظر دیکھا تو کہا اگر اس نے چوری کی ہے تو اس کے بھائی یوسف نے بھی چوری کی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کی الزام تراشی پر صبر کیا اور دل میں کہا کہ جو باتیں تم بناتے ہو اللہ تعالیٰ اسے خوب جانتا ہے۔ بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے درخواست کی کہ ہمارے والد بہت بوڑھے ہیں، وہ بنیامین کی جدائی برداشت نہ کر سکیں گے، لہٰذا آپ ہم میں سے کسی کو رکھ لیں اور اسے چھوڑ دیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا میں ایسا نہیں کر سکتا کیونکہ یہ ناانصافی ہے کہ ہمارا سامان کسی اور سے نکلے اور اس کے بدلے ہم اپنے پاس کسی اور کو رکھ لیں۔ اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی بنیامین کو اپنے پاس روک لیا۔ جب بھائی بنیامین کو لے جانے میں کامیاب نہ ہوئے تو آپس میں مشورہ کرنے لگے۔ انہوں نے کہا کہ اب ہم والد صاحب کو کیا جواب دیں گے؟ بڑے بھائی نے کہا میں تو والد صاحب کا سامنا نہیں کر سکتا، ہم سے پہلے بھی یوسف کے بارے میں غلطی ہو چکی ہے، میں یہاں سے نہیں جاؤں گا جب تک میرے والد صاحب مجھے اجازت نہ دے دیں یا پھر اللہ تعالیٰ خود ہی میرے لیے کوئی فیصلہ نہ فرما دیں۔ لہٰذا باقی 9 بھائی واپس اپنے والد صاحب کے پاس چلے گئے۔ بھائیوں نے گھر آتے ہی والد صاحب سے کہا کہ آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے جس کی وجہ سے وہ نہیں آ سکا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا پھر میں تو صبر ہی کرتا ہوں، میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے تینوں بیٹوں کو میرے پاس لے آئے گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کی یاد میں اتنے غمزدہ رہتے تھے کہ ان کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ انہیں حکم دیا کہ جاؤ ایک مرتبہ پھر یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو اور دیکھو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس صرف کافر ہی ہوتے ہیں۔ بھائی دوبارہ مصر آئے، حضرت یوسف علیہ السلام سے درخواست کی ہمارے خاندان والوں کو بہت تکلیف ہو رہی ہے، ہمارے پاس رقم بھی پوری نہیں، ہمیں تھوڑی قیمت کے بدلے پورا غلہ عطا فرما دیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے اپنے بھائیوں کی تکلیف دیکھی نہ گئی۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو حقیقت سے آگاہ فرمایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں یاد ہے تم نے نادانی میں اپنے بھائی یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا؟ بھائیوں نے جب یہ سنا تو حیرت سے بولے تو کیا آپ ہی یوسف ہیں؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا ہاں میں ہی یوسف ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھ پر بڑا احسان کیا ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ تقویٰ اختیار کرنے والوں اور صبر کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ بھائیوں پر جب حضرت یوسف علیہ السلام کی حقیقت واضح ہو گئی تو انہوں نے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا اور بڑے شرمندہ ہوئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا اور اللہ تعالیٰ سے بھائیوں کی بخشش طلب کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میری قمیض لے جاؤ، اسے میرے والد محترم کے چہرے پر ڈال دو، اس سے ان کی آنکھوں کی بینائی لوٹ آئے گی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ والدین اور تمام گھر والوں کو لے کر آپ میرے پاس مصر آ جائیں۔
قافلے والے حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض لے کر بھائیوں کے ساتھ ابھی مصر سے روانہ ہی ہوئے تھے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو میلوں دور کنعان میں حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو آنا شروع ہو گئی۔ کچھ ہی دنوں میں قافلہ کنعان پہنچ گیا۔ بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض اپنے والد کے چہرے پر ڈالی تو ان کی آنکھوں کی بینائی واپس آ گئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے گھر والوں سے کہا، دیکھا میں کہتا تھا کہ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ بیٹوں نے کہا، ابا جان ہمارے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں معاف کر دے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا، میں اپنے رب سے تمہارے لیے مغفرت طلب کروں گا۔ جب قافلہ مصر کے قریب آیا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے مصر سے باہر نکل کر اپنے گھر والوں کا استقبال کیا اور فرمایا کہ امن اور سکون سے مصر میں داخل ہو جائیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو تخت پر بٹھایا۔ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کے والد، والدہ اور 11 بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام پکار اٹھے کہ اللہ تعالیٰ نے میرا خواب سچ کر دکھایا۔ یاد رہے کہ اس وقت سجدہ تعظیمی جائز تھا لیکن اب اس کی اجازت نہیں ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ رکھیں۔ دنیا والوں کی سازشیں بہت معمولی ہیں، اللہ تعالیٰ کی طاقت اور قدرت بہت بڑی ہے۔ جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہو وہ ساری دنیا بھی مل کر اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ کامیابی آخر انہیں ملتی ہے جو حق پر ڈٹے رہتے ہیں۔ قرآن مجید کی روشنی میں مزید انبیاء کی کہانیاں سننے کے لیے چینل گاڈ مرسی کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کریں۔ خدا حافظ۔